السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں ناصر اقبال صاحب آج، اور حسنات ملک آج نہیں آ سکیں، شاید ناسازی طبع یا ناصر صاحب کس وجہ سے نہیں آئے؟ اٹھ نہیں سکے اٹھ نہیں سکے ہوں گے، نیند، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور کام ہو یار، لازمی تو نہیں ہے۔ آج اصل میں کیس ارلی تھا نا۔ اچھا کیس ارلی، ویسے میں بھی دیر سے آیا، اور لیکن ناصر صاحب پنکچول اپنے ٹائم کے اوپر پہنچے، تو بس اب ناصر صاحب سے ہی ان کی استفادہ حاصل کریں گے ہم۔ تو جو آج جو ہے وہ 11ویں سماعت تھی، 11ویں ہیئرنگ تھی صدارتی ریفرنس کی۔ صدارتی ریفرنس وہی جو صدر عارف علوی نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران داخل کیا تھا، جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، اور پھر سندھ ہاؤس کا واقعہ ہو گیا تھا اور منحرف اراکین کا شروع ہو گیا تھا۔ تو منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے صدر مملکت عارف علوی نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کے ذریعے ایک ریفرنس داخل کیا تھا، اور یہ ریفرنس ابھی داخل ہونا تھا کہ یہ داخل ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے فکس بھی کر دیا تھا۔ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر ایک خط بھی جو ہے چیف جسٹس کو اور دیگر ججز کو لکھا تھا۔ بہرحال اس کے بعد سے یہ جو سماعت ہے اس صدارتی ریفرنس کی، یہ ہوتی جا رہی ہے، اور اب کوئی 11ویں سماعت ہے، اور اس سماعت میں کے اختتام پہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے مخدوم علی خان صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ کیا جو سوالات لکھ کر بھیجے گئے ہیں ان کو عدالت ری فریز کر سکتی ہے، یا ان سوالات سے آگے جو ہے وہ سوچ کے کوئی جواب دے سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو جو میچور جمہوریت کی طرف لے جانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ بہرحال یہ عدالت کا کیا کام ہو گیا کہ وہ پارلیمنٹ کو میچورٹی سکھائے۔ عدالت کے سامنے تو ناصر صاحب فیصلہ کریں، اور اللہ اللہ تو خیر صلاح، اس کا کیا کانسیکوینس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں، جیسے ابھی سو موٹو کیس کے اندر کیا۔ تو ناصر صاحب آج علی ظفر ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ مکمل کر لیے، اور ان کا آرگومنٹ یہی تھا کہ جو ڈیفیکٹ کرتا ہے، ڈیفیکٹڈ ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، یہی اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا جو ہے نا، کیونکہ اس نے غلط کام کیا تو اس غلط کام کا فائدہ اس کو نہیں پہنچنا چاہیے، تو اس کا ووٹ ہی کینسل کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ ان کے آرگومنٹس انہوں نے کنکلوڈ کر لیے، جس کے بعد مخدوم علی خان صاحب نے اپنے آرگومنٹس سٹارٹ کیے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آج علی ظفر ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے آرگومنٹس کیسے تھے، کیا کہا انہوں نے، اس دوران میں کیا ہوا۔ شکریہ قیوم صاحب۔ پہلی بات تو جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم کیا اس کو ری فریز کر سکتے ہیں، وہ اس کا کنٹیکسٹ یہ تھا کہ مخدوم صاحب ان کو یہی بتا رہے تھے کہ آرٹیکل 186 میں جو ایڈوائزری جوریسڈکشن میں جو آپ کے پاس ریفرنس آیا ہے، اس میں جو سوال پوچھے گئے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم پرزنر ہیں ان ورڈز کے جو اس میں کوشچن پوچھے گئے ہیں، یا پھر ہم خود بھی آگے سوچ سکتے ہیں۔ تو مخدوم علی خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کا جواب ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ عید کے بعد تک یہ پروسیڈنگز چلی گئی ہیں۔ بالکل۔ اچھا ناصر صاحب، اگر یہ ویسے اس میں اگر ہم دیکھیں نا، مجھے جو یاد پڑتا ہے، جو میری میموری ہے عدالت کو کور کرنے کی، آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں جب افتخار چودھری صاحب تھے اور فل کورٹ بنی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اوپر جو ہے وہ صدارتی ریفرنس آیا تھا، جو کہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، 2011 سے یہاں پہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، آج 11 سال ہو گئے ہیں، اس کا تو ابھی تک جواب نہیں دیا، لیکن اس کا جواب دینا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اینی ویز تو وہ پریزیڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ہاں وہ اچھا، وہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر بھی یہی سوال ہوا تھا کہ عدالت نے کہا کہ یہ ریفرنس کے اندر جو سوالات آپ نے پوچھے یہ بنتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو ری فریز کر کے انہوں نے واپس بھجوایا تھا، اور پھر اس کی دوبارہ کابینہ نے، یوسف رضا گیلانی صاحب کابینہ نے منظوری دی، اور پھر وہ واپس آیا تھا۔ بالکل۔ بابر امان صاحب اس وقت وکیل تھے ان کے۔ تو بیسیکلی جو ہے کورٹ یہی، لیکن مخدوم صاحب ابھی اس کا جواب دیں گے اور ڈیٹیل میں دیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، تو لیکن آگے کی دیکھیں، اس کے لیے ریفرنس واپس بھجوانا ہوگا نا۔ اور جہاں تک آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ
علی ظفر صاحب نے یہ کہا تھا اور وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے, ان کا ایمفیسس یہی تھا کہ جو ایک غلط کام ہو گیا ہے, ایک بندے نے ڈیفیکٹ کیا ہے, جو ڈس لائلٹی شو کر دی, یہ ڈس آنیسٹی ہے, اس کو پھل نہ کھانے دیا جائے. تو وہ انہوں نے وہ جو لیٹن فریز بھی ایک پڑھی تھی نا, اس کا یہی ترجمہ تھا. بالکل. اس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ قانون کا ہے. جسٹس منتخیل صاحب نے ایک جگہ ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا یہ کینسر ہے, تو جب یہ کینسر ہے تو اس کا علاج جو ہے آپ نے ہمارے اوپر کیوں ڈال دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ اب کورٹ کے کورٹ میں ہے بال, کہ یہ اس جو ریفرنس ہے اس پہ یہ جواب دے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ معاملہ خود تو سالو نہیں کیا اور یہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا ہے, ہم کیوں کریں؟ آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے تو آپ پارلیمنٹ میں کریں. اور بسائڈز یہ کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے, پارلیمنٹ ترمیم کر, ہاں جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے جو اب میجورٹی میں وہ تو اس آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہی, تو ہم ایک مائنورٹی ویو کو کیوں تسلیم کریں اور میجورٹی ویو کو رد کر دیں, یہ کیوں؟ تو اس پہ انہوں نے ایک بڑے مزے کا جواب دیا. انہوں نے لارڈ ڈیننگ کو سائٹ کیا, مطلب اس کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی تو وہ اپنی آگ میں خود جل جائے. کیا انگریزی میں کیا کہا؟ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ٹھہرے مجھے وہ نکالنا پڑے گا ایگزیکٹلی, آپ کو پتہ ہے میری انگریزی بڑی کمزور ہے. نہیں میری بہت اچھی ہے, میں ٹھیک کر لوں. تو انہوں نے وہ لفظ کہا تھا, سوری یار آپ کو دیر ہو رہی ہے, نہیں کوئی ایسی بات, لیٹ دم برن ان دیئر اون فائر, بیسیکلی یہ تھا. لیکن اس سے آگے بھی کچھ کہا تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا. تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر پارلیمنٹ بھی یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر, اور یہ ممبر جو ووٹر, کہ پارلیمنٹ اگر کچھ نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپنی آگ میں خود جل جائے. تو بیسیکلی یہ کہا تھا. لیکن آج مخدوم صاحب کی 2-3 بات بڑے مزے کی تھی, اور آپ نے ناصر ایک جو مخدوم علی خان صاحب کی ایک بات مجھے بھی بڑی اچھی لگی, وہ انہوں نے ایک آرگومنٹ ان کا یہ بھی تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو 63A ہے یہ مورلی نیوٹرل آرٹیکل ہے, اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ کیا ہم کیسے تفریق کریں گے. مثلا اگر فرض کریں نیب کا ایک کالا قانون ہے, اس کے اندر ووٹ دینے کے لیے وہ پیسے بھی لے لے, وہ جو مرضی کر لے, اور اس میں پارٹی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, وہ ہر قسم کی کرپشن کر کے کوئی بھی ایک سینسٹیو قانون جو ہے اس کی میں مخالف میں ووٹ دے دے, کوئی اس کے اوپر ڈسپلن نہیں ہے. تو یہ تو صرف 4 کنڈیشنز لگائی گئی ہیں, ان 4 کنڈیشنز میں وہ نہیں جا سکتے. لیکن مثلا نیب سے متعلق ہے, انتخابی قوانین سے متعلق ہے, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی جس پہ وہ ووٹ دینے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے, وہ چاہے پیسے لے جو مرضی کرے. نہیں, ان کا دونوں آرگومنٹ, انہوں نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ سپوز ایک ممبر یہ سمجھتا ہے, اور مطلب ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور دوسری طرف کہ ایک شخص اپنے ضمیر کی آواز پر کہ یہ پرائم منسٹر تھریٹ بن چکا ہے, اس کو اٹھانا چاہیے, اور وہ ووٹ دے تو اس کے اوپر آپ یہ لگا دیں. نہیں وہ یہ, ہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جگہ تو وہ بیڈ لا ہے, اور دوسری سائڈ پہ مطلب پیسے لے کے اس نے ووٹ دے دیا, ٹھیک ہے, اور وہ تھرو ہو گیا اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ ایک ممبر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے یہ بیڈ لا بنا رہا ہے, یہ ایک ٹیکس لا بنا رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور عوام کے لیے اس کا نقصان ہے, اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کہتا ہے کہ میں تو نہیں ووٹ دوں گا, ٹھیک ہے. تو پھر ہوگا کیا, جو آپ جس پریمائز میں آپ جا رہے ہیں تو وہ اپنی سیٹ بھی لوز کرے گا, اور آپ اس کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیں گے, اور وہ ڈسپائٹ دس وہ اپنی تمام ایویڈنس بھی لے آئے نا, تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ میں ٹھیک تھا یا پرائم منسٹر صاحب ٹھیک تھے. اور ان کو عدالت کے پاس بھی کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ضمیر کے مطابق کیا ہے یا نہیں ہے. تو وہ ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک اچھے ضمیر ایک اچھا فیصلہ کیا, لیکن چونکہ انہوں نے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا تو وہ تو گیا. اچھا ناظر, مخدوم علی خان صاحب کا اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور آرگومنٹ بھی تھا, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے, اس کے اندر جو کئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں جس میں 14ویں 5ویں اور پھر 7ویں ترمیم شامل ہیں, اس میں کنسنسس ہوئی ہے, کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے. ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی تھی کہ مثلا جیسے کہ وہ کہ مسلح افواج کو اگر ایکشن ان ایڈ کے لیے بلایا جائے تو پھر جو ہے وہ جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر, تو اس طرح سے عدالتی اختیار کو کم کرنے کی بھی کوشش ہوئی ہے. انہوں نے وہ کہہ رہے تھے جیسے آرٹیکل 7 تھا,
اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر فوج کو سول ایڈ میں بلاتے ہیں کسی سلسلے میں تو یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کورٹ اس کو سیونتھ امینڈمنٹ تھی یہ, ہاں آرٹیکل 7 نہیں, آرٹیکل 7 سیون امینڈمنٹ, تو اس میں کورٹ کو یہ دیکھنے کا اختیار نہیں ہوگا. اور تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بہت ساری ججمنٹس میں اور ایون ظفر علی شاہ کیس میں 2000 کی میں یہ کہا کہ نہیں آپ ہم سے جورسڈکشن نہیں, ایون بہت زیادہ آؤسٹر کلاس جو بنائے, بہت اسٹرانگ آؤسٹر کلاس بھی ہوں, لیکن آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو کم نہیں کر سکتے, اس کو بڑھا ضرور سکتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے. اور جہاں بھی فنڈامنٹل رائٹس کے مسائل ہوں گے یہ سپریم کورٹ باختیار ہے وہ انٹروین کرے گی. تو مطلب اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر عدالتی اختیار کم کرنے کی ایک آئینی ترمیم ہے, اور میں سمجھتا ہوں, پھر انہوں نے اختر حسین صاحب کا جو ہے وہ واقعہ بھی, چودھری محمد اختر جو ہے ان کا بھی واقعہ سنایا تھا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا بغیر ڈیبیٹ کے اب اس کو بیسیکلی جب 7th امینڈمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن ہمیں گرل کر رہی ہے کہ ہم بغیر ڈیبیٹ کے لا پاس کریں تو ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی جان جو سیشن بلایا گیا نا وہ پاس کرنے کے لیے بلایا گیا, آپ چپ کر کے بیٹھیں, اور وہ پاس ہو گئی تھی. ہاں, تو یہی بات ہے کہ جہاں پہ عدالتی اختیار کو کم کرنے کے حوالے سے بھی ترمیم پر ووٹ دے کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق نہیں دیتا تو آپ اس کو جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. اور آپ کے پاس امینڈمنٹ آ رہی ہے کہ جی آج سے چیف جسٹس جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے, یا ڈسکریشنری پاورز یا عدلیہ کی جوڈیشری کی آزادی کم ہو گئی, وہ ریزن پہ آپ نہیں جائیں گے. آپ یہ دیکھیں گے پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن یہ تھی اور آپ نے اس کے مطابق کام نہیں کیا, بس ختم. تو یہ ذرا وہ کہتے ہیں یہ ذرا سوچ لیں, یہ بہت خطرناک ہے. اور پھر دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی بات کی مخدوم علی خان صاحب نے کہ ایک ریفرنس آیا ہے آرٹیکل 186 میں ایک فارمر پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ جو پریزیڈنٹ نے بھیجا ہے. اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تو اب وہ ایک پارٹی ہیڈ ہے. اب انہوں نے 184(3) میں بھی بالکل وہی پٹیشن فائل کر دی ہے, تو انہوں نے ہی وانٹس ٹو ہیو اے سیکنڈ بائٹ آن دی سیم چیری, تو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. اور اچھا ایک اور بھی ناصر صاحب بڑی مزے کی اس کے اندر انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 14ویں ترمیم ہوئی, پھر 17ویں ترمیم بھی اتفاق رائے سے ہوئی, پھر 18ویں ترمیم بھی جو ہے اتفاق رائے سے ہوئی, حالانکہ وہاں پہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو میجورٹی حاصل نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, یا 2/3 اکثریت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود یہ ترامیم جو ہیں وہ منظور ہوئیں, آئینی ترامیم منظور ہوئیں, مطلب کہ مختلف پارٹیز کے لوگوں نے باہمی مشاورت سے کیا. تو یہ اتنا وہ نہ اب کریں کہ جناب اتفاق رائے ہی نہ ہو سکے پھر چیزوں میں. اور دوسرا یہ کہنے لگا تھا کہ وزڈم کو نہ چیلنج کریں, بیسیکلی پارلیمنٹری وزڈم, جو لیجسلیچر کی وزڈم کو نا, آپ ان کے انٹینٹ ضرور دیکھیں لیکن وزڈم کو نہ چیلنج کریں, کیونکہ یہ چیزیں ایسے جسٹ لائک ڈیٹ نہیں ہوتی, مطلب اس کے پیچھے بہت بڑا ایکسرسائز ہوتی ہے. مطلب وہ مخدوم صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عدالت نے جو ہے وہ سیاسی مقدمات کے فیصلے ضرور کیے ہیں لیکن خود کو پولیٹیکل کوسچن سے دور رکھا ہے, اور کچھ 6 قسم کے فیصلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں, وہ سائٹیشنز انہوں نے دی تھی. وہ بیسیکلی یہی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل کیسز کو ڈیسائیڈ کرتی, پولیٹیکل کوسچنز کو نہیں ڈیسائیڈ کرتی کورٹ, یہ ان کا کام نہیں ہے نا. اور پھر یہاں پہ بھی جو ہے وہ فیکچوئل کنٹروورسی آپ کے عدالت کے سامنے نہیں ہے. یہ تھا ان کا کہ اگر آپ کے سامنے فیکچوئل کنٹروورسی آئے گی تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کا وہ بلڈ یہ کر رہے تھے کہ جو اپریہینشنس تھی نا, جس کے بنا پہ یہ ریفرنس آیا تھا, یہ ذہن پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ریفرنس اس ایک دن بعد آیا ہے جب ریکوزیشن ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی کا سیشن, وہ اس کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. تو جو اپریہینشنس تھی وہ ختم ہو چکی ہیں اب, اور جب وہ ختم ہو چکی ہیں تو پھر وہ فیکٹ ختم ہو گیا ہے, اور مطلب اب اس کا جواز نہیں بنتا. اور وہ سارے اور جو کویشچنز بیس کیے گئے ہیں نا اس ریفرنس میں وہ 1 سال پرانے ہیں. وہ جو سینٹ کے الیکشنز میں جو باتیں ہوئی تھیں اس کو بیس اور بنا اس کے کا بھی آگے ہوتا رہا. تو وہ اچھا ناصر صاحب, یہ جو آخر میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آیا ان صدارتی ریفرنس کے الفاظ کے قیدی ہیں یا اس سے آگے نکل کے بھی ہم وہ کر سکتے ہیں, تو اس کو دیکھیں. اور جو آج شروع میں انہوں نے کہا کہ بھئی جو 52 کی ڈیفینیشن ہے, وہ اٹارنی جنرل صاحب کے بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جب اپنے آرگومنٹ کیے تھے فارمر
اٹارنی جنرل صاحب نے. بے شک کوشچن انہوں نے لائف ٹائم کا کہا تھا, لیکن انہوں نے آرٹیکل 52, یہ چیف جسٹس نے کہا, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ بے شک اٹارنی جنرل صاحب نے جب اپنے آرگومنٹ کیے تھے اور ریفرنس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو آرٹیکل 62(1)(f) کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے جس میں ڈیفیکشن کو نااہلی فار لائف ہو. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے, اور وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ آرٹیکل 52 میں جو 5 سال کا ٹرم ہے اس میں جو ریمیننگ ٹائم رہ گیا اس کے لیے بھی آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. مخدوم صاحب کا کہنا یہ تھا, ان کا یہی ایمفیسس تھا کہ وہ اچھا. دوسرا ان کا ایک اور بہت بھی پوائنٹ تھا کہ اس نہیں, چیف جسٹس کا کیا کہنا تھا یہ 52 کے حوالے سے کہ اس کو ریلیٹ کرنا, پھر کیونکہ ایک جو لائرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر چیف جسٹس کے ان شروع کے ریمارکس کو اور آخر کے ریمارکس کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہی 52 کے پرنسپل پہ جائیں گے. ان کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جو ججمنٹ آئے گی وہ یہی کہے گی کہ یہ ریمیننگ ٹائم کے لیے, یعنی آرٹیکل 52 کے مطابق جو لائف آف دی نیشنل اسمبلی ہے 5 سال کی, اس میں جتنا پیریڈ رہ گیا یا پھر یا مکمل 5 سال, اگلے 5 سال, وہی یہی قسم کا ججمنٹ آئے گا. یہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا ذہن دے دیا, مطلب اچھا یہ ان کی وہ تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ جب وہ اگر کورٹ یہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہم اس سوال کے ہی قیدی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی ہے کہ وہ صدارتی ریفرنس کے الفاظ کی قیدی رہے. وہ سوچ رہی ہے کہ یار یہ اس کو کچھ بہت بہتر طریقے سے ہوتا تو عدالت کی شاید کوئی جورسڈکشن. اصل میں جو آبزرویشنز بار بار آ رہی ہیں نا, ان سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ جو ججز ہیں وہ ڈیفیکشن کو بہت بڑی لعنت سمجھ رہے ہیں, اور اس کے نہیں ہے بھی وہ کوئی جسٹیفائی کوئی نہیں کر رہا اس کو. لیکن دیکھیں 63A میں تو بیسیکلی بات یہ کہ پارلیمنٹ کی پھر وزڈم کی بات ہو رہی ہے نا, کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اصل میں دیکھیں نا امینڈمنٹ ہو سکتی تھی کہ جو اس طرح کرے گا وہ اصل میں نااہل ہوگا. ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 63 میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ ڈیفیکشن کرتا ہے تو وہ سیٹ لوز کرتا ہے اور وہ ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ بائی الیکشن میں واپس آ سکتا ہے. جبکہ دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے نہیں, اس کو آپ ہمیشہ کے لیے نکال دیں کیونکہ اس نے یہ ڈس آنیسٹی کی ہے. تو یہ اس کے درمیان میں ڈیسائیڈ کرنا نا, کوئی وہ مڈل وے میں بھی کورٹ نکالے یا ریفرنس بھی واپس کر سکتی ہے. لیکن وہ یہ جو سوال ہے یہ اسی کے تناظر میں ہے. تو یہی نا, اب مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو پارٹی لائلٹی ہے وہ جب آپ حلف لے لیتے ہیں تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے سے بھی بعض کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے, جیسا کہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اصل اسپیکر جو ہے اس نے پارٹی لائلٹی کو فوقیت دی اور اس نے کہا میں نہیں کرواتا آئین کے اندر جو کہا گیا. تو یہ اس صورتحال پر جو ہے وہ منیب اختر صاحب نے پھر کیا کہا تھا؟ منیب اختر صاحب نے تو کہا تھا کہ بس آنریبل طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ ریزائن کریں اور گھر جائیں. تو وہ اصل میں وہ ابھی تک وہی اسد کیسر والا ہی انہوں نے کہا کہ نہیں جس کا آنریبل طریقہ. تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو علی ظفر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے جو چودھری محمد علی کا حوالہ دیا تھا, جو کہ ان کے دادا ہیں, پرائم منسٹر تھے اور ان کو چھوڑ کے جانا پڑی تھی پرائم منسٹرشپ, تو وہ کام کر گیا, دلیل کام کر گئی. اس لیے انہوں کو اس لیے چھوڑ کے جانی پڑ گئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا, یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کو سنایا بھی گیا تھا کہ مجھے میرے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا چلے گئے تھے, تو اس لیے مجھے میں لوز کر گیا تھا میجورٹی. تو لیکن آج مخدوم علی خان صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات بھی کی ہے. وہ انہوں نے ایک سیمس ہیمی ہے, میں ذرا نام سے طرح نہیں لے پا رہا, سیمس ہیمی, یہ جو کل انہوں نے علی ظفر صاحب نے چودھری محمد علی کی جو مثال دی تھی نا, وہ جو آپ اس میں وہ میں نے نکال لیا ہے کوٹ اینڈ کوٹ, میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ گئے. اس کے بعد سہروردی وزیر اعظم بنے, پھر فیروز خان نون آئے, ان کے بھی ساتھی ان کو چھوڑ چلے گئے. پھر 1958 میں مارشل لا لگا پاکستان. نہیں بوگرا صاحب آئے, اس کے علاوہ اور بھی ہیں, اور بھی پرائم منسٹرز بنے. اس کے بعد مارشل لا لگا. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ہی واز ویری انٹیلیجنٹ, وہ فیوچر کو دیکھ سکتے تھے. تو چلیں ابھی اس پہ وہ مخدوم علی خان صاحب نے وہ کیا بڑی خوبصورت کوئی سیئنگ, وہ سیمس ہیمی ہے, ایک نوبل لاریٹ ہیں اور آئرلینڈ کے پوئٹ ہیں. انہوں نے بیسیکلی, میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ پراپر نہیں کر سکوں گا, لیکن آپ انگریزی میں پڑھیں نا, پھر ہم دونوں تک بندی کریں گے. انگریزی کا مزہ تو لوگوں کو لینے دینا ناظر صاحب. تو پھر مجھے وہ نکال لینا اس پہ لکھا تھا, میں وہ دیکھتا ہوں, ایک سیکنڈ لگے گا. کوئی بات نہیں ہے.
یہ ہے سیمس ہینی. انہوں نے یہ کہا تھا, میں اب انگریزی میں بول رہا ہوں, ہسٹری سیز ڈونٹ ہوپ آن دس سائڈ آف دی گریو, بٹ دین ونس ان اے لائف ٹائم دی لانگ فار ٹائڈل ویو آف جسٹس کین رائز اپ اینڈ ہوپ اینڈ ہسٹری رائم. یعنی وہ انہوں نے یہ کیوں کہا, انہوں نے اپریل 7 کی جو ججمنٹ ہے نا سپریم کورٹ میں, جس میں وہ ایک ڈائریکشن دی تھی اسپیکر کو کہ آپ اس طرح سے نو کانفیڈنس کو کروائیں, تو انہوں نے کہا تھا یہ ہوپ ہے. تو اس پہ پھر چیف جسٹس نے بھی ایک آبزرویشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ ہماری امید ہوتی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں اور وہ کریں جو صحیح ہوتا ہے اور وہ کام کریں, اور ہم یہی پرے کر سکتے ہیں کہ اس سے عوام کو اور ملک کو فائدہ پہنچے گا. مطلب ایسے فیصلے کریں جس سے لوگوں کو اور ملک کو فائدہ پہنچے. تو جناب آج جو 11ویں سماعت جو ہے اس میں 5 رکنی لارجر ہیں جس کی صدارت جناب چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کر رہے ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظہر عالم میاں خیل, جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندو خیل اس بینچ میں شامل ہیں. 11ویں سماعت تھی صدارتی ریفرنس کی, اور اس میں جو ہماری دانست میں امپورٹنٹ چیزیں تھیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ عدالت کے اندر وہ تو نہیں, لیکن ہم اس کا خلاصہ آپ تک پہنچا پائے. تو اب جو ہے یہ اس کی سماعت عید کے بعد تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی, ایک پہلو جو تھا وہ اب دیکھنے والا ہے کہ ناصر صاحب اظہر صدیق ایڈوکیٹ بھی وہاں پہ آئے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا جب عدالت نے کہا کہ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ, تو وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جی آپ از خود نوٹس کے, وہ انہوں نے کوئی پٹیشن فائل کی تھی اور وہ پنجاب کے حوالے سے تھی, اور وہ ظاہر ہے یہ پنجاب کا کیس تو نہیں چل رہا. تو وہ عدالت نے کہا کہ آپ یہ اس طرح نہ کیا کریں, ایڈمنسٹریٹ سائٹ پہ جو ہے نا رجسٹر ہے وہاں پہ جائیں, دفتر جا کے بات کریں, تو وہ لفٹ نہیں کرے گی ان کو. اور وہ بیسیکلی انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بس آرگومنٹ کیے تھے 2-3-4. چارٹر آف ڈیموکریسی یہاں کہاں آ گیا؟ بس انہوں نے آرگومنٹ ان کے تھے نا, تو انہوں نے یہ کیا تھا. انہوں نے تو وہ کس کی طرح سے پیش ہو رہے تھے؟ بس انہوں نے اپنی پٹیشن خود ہی فائل کر کے. صدارتی ریفرنس میں پٹیشن کہاں سے آ گئی ناظر؟ اس میں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, وہ پی ایم ایل کیو کو کر رہے ہیں. ہاں یہ ہوئی نا بات, ہوں پتہ لگا نا اصل کہانی کی. چلیں ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا, اور انہوں نے کچھ کہا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ساری پارٹیز نے مل کے انہوں نے بنایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے نا کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کریں گے, سسٹم کو چلنے دیں گے. اب یہ خود ہی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو کرکس بتا دیا. چلو ماشاء اللہ, بہرحال بہت اچھا آرگومنٹ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. تو جناب اب یہ ریفرنس تو جو ہے وہ چلا گیا عید کے بعد تک, اور اچھا ہے کہ دیکھتے ہیں اس دوران میں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ جب لمبی ڈیٹ پڑتی ہے نا, درمیان میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد